ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا، بس اس شعر کے ساتھ بڑی خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سننے آئے ہیں وہ تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے وہ بے من کے بیٹھے ہیں، سبھی باراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئیں، نبی کے لاڈلے بیٹے وہ دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، اگر کوئی بات اچھی لگے تو آپ کو سبحان اللہ اور الحمدللہ بولنا ہے، یہاں پر بیٹھنے کا کم سے کم حق تو ادا کیجئے۔ حضرات شاعر نے کہا خوب کہا ہے کہ دیکھو میدان میں جو پیاسا کھڑا ہے عباس، دیکھو میدان میں جو پیاسا کھڑا ہے عباس، گود میں فاتح خیبر کے پلا ہے عباس، دیکھو میدان میں جو پیاسا کھڑا ہے عباس، گود میں فاتح خیبر کے پلا ہے عباس، کب سخاوت تیری سمجھیں گے زمانے والے، کٹ گئے ہاتھ مگر بانٹ رہا ہے عباس، کب سخاوت تیری سمجھیں گے زمانے والے، کب سخاوت تیری سمجھیں گے زمانے والے، کٹ گئے ہاتھ مگر بانٹ رہا ہے عباس، اب کسی اور بھی منصب کی ضرورت کیا ہے، کیا یہ کم ہے کہ سکینہ کا چچا ہے عباس، اب کسی اور بھی منصب کی ضرورت کیا ہے، کیا یہ کم ہے کہ سکینہ کا چچا ہے عباس۔ حضرات محترم ایک نعرہ لگا لیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ استقبال کریں نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ بولے، یہاں پر بیٹھنے کا حق ادا کرے، جب تک آپ بولیں گے نہیں، سننے اور سنانے کا ماحول علماء اور شورا کو نہیں دیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھ جائیں گے پڑھ کر، تو جو باتیں اچھی لگے آپ محبتوں سے اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنائی بیان کیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے آگے سے پیچھے تک اور نعرہ لگا لیجئے، ہماری یہ گناہگار آوازیں ہواؤں اور فضاؤں کے سہارے گنبد خضرا سے جا کر ٹکرا جائے، اس گناہگار آواز کو اگر سرکار سماعت فرما لے تب ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گی۔ حضرات محترم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، استقبال کر لے علماء کرام کی آمد ہو رہی حضرت علامہ جلال الدین صاحب شیخ الحدیث خانقاہ سمرقندیہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کے اندر سے جس آیت کریمہ کے اندر سے چند کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں مختصر سی گفتگو سماعت کرنے سے قبل ہم سب مل کر حضور نبی رحمت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چونکہ دور دراز سے خطبہ اور شعراء کی آمد ہوئی ہے، میں آپ کے بیچ ہی رہتا ہوں، اس لیے وقت بہت ہی میرا محدود ہے۔ انشاءاللہ وقت کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں دل کی اتھا گہرائی سے سنی رضا کمیٹی کے تمام اراکین کو بدھائی اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا، مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں بھی اس طریقے کی
عوام الناس کے فائدے کی غرض سے اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے کام لیتا رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے جس کے اوپر الحمدللہ بڑی بڑی یونیورسٹی کے اندر ہمارے مسلم برادری کے دور اندیش اور اچھی فکر رکھنے والے طلباء پی ایچ ڈی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا، جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ سماعت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو یعنی چلو اس آدمی کی راہ پر جو میری طرف رجوع کیے۔ اللہ کے جتنے بھی مخلص اور محترم بندے ہیں، ان کی راہ پر چلنا اپنے آپ کو کامیاب کرنا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے متعدد علوم میں وہ کمالات اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے تحریری شکل میں پیش کیا کہ جب کوئی اہل علم اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی تحقیقات اس کے نظروں کے سامنے ابھر کر آتا ہے، اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ واقعی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے جو اپنے علم کے بل پر تحقیقات پیش کی ہے، ان تحقیقات میں اعلیٰ حضرت کی ذات منفرد اور ممتاز ہے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے ایک ترجمہ قرآن لکھا جس کے اندر ایک انفرادی وصف اور امتیازی وصف یہ ہے کہ جو معیار ترجمہ قرآن کرتے وقت آپ نے ملحوظ رکھا، کسی بھی مترجم نے اللہ کے پاکیزہ کتاب کے ترجمہ کرتے وقت اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھا۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ وہ جو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان سے لگاؤ نہیں رکھتے، میری مراد ہے اہل حدیث، ان کے ایک بڑے عالم علامہ سعید یوسف جو امیر اہل حدیث ہے، پاکستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ترجمہ قرآن کو دیکھا، سب لوگوں نے ترجمہ قرآن کیا، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے ید اللہ فرمایا، سارے ترجمہ لکھنے والے نے لکھا اللہ کا ہاتھ، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے جب ید اللہ کا ترجمہ کیا تو اللہ کا ہاتھ نہیں بلکہ دست قدرت ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ قرآن پڑھنے کے بعد علامہ سعید یوسف جو کہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نرالا وصف اور امتیازی وصف صرف اور صرف اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کے ترجمہ قرآن میں دیکھنے کو ملتا ہے، کسی اور ترجمہ قرآن میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کا امتیازی وصف اور امتیازی شان ہے، جو اس شان کو آپ نے تحریری شکل میں کتاب کے اندر پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، استقبال کر لے محبتوں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت کانفرنس، سیدی سرکار حضور بابو حضور صاحب قبلہ، خانقاہ سمرقندیہ، فیضان سمرقند، نعرہ تکبیر، نعرہ
ماشاء اللہ ہم سب کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کی مجلس میں حضور سیدی بابو حضور دامہ ظلہ القدسیہ کی آمد ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی حاضری کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات اور ان کی تصریفات کے اندر جو کمالات دیکھنے کو پڑھنے کو ملتا ہے وہ کسی اور کے اندر یہ گن اور کمالات ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو اور پڑھنے کو نہیں ملتا۔ ایک دوسری بہت ہی موٹی چیز، ہندوستان کی بہت ہی مشہور و معروف یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، انہوں نے علم ریاضی کہاں سے سیکھا؟ یورپ کے کسی یونیورسٹی سے، اور سیکھ کر کے کہاں آئے؟ ہندوستان۔ اور انہوں نے علم ریاضی کے اندر وہ کمالات، وہ شہرت حاصل کی جو کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ لیکن علم ریاضی کا ایک مسئلہ پھنس گیا، اس کے حل کے لیے آپ نے سفر کا ارادہ کیا، کہاں؟ جرمنی جانے کا، اور یہ سوچا کہ علم ریاضی کا یہ فن وہاں جا کر کے ہم جس مسئلے کو میں بہت ہی گنجلک محسوس کر رہا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا، اس کے حل کے لیے وہاں جا کر کے ہم تشفی بخش جواب لے کر کے اپنے دل کو اطمینان دلا سکتا ہوں۔ مکمل ارادہ بنا لیا، لیکن اسی یونیورسٹی کے اندر علامہ سید سلیمان اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے، اسی مسلم یونیورسٹی کے اندر شعبہ اردو کے پروفیسر تھے۔ آپ نے مشورہ دیا ڈاکٹر ضیاء الدین کو کہ حضور ہماری نگاہ میں ایک عالم ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان کے پاس چلیں تو آپ کے مسئلے کا حل وہاں پر نکل جائے گا۔ لہذا آپ نے اور سید مہدی حسن ماہرہروی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں لے کر کے ڈاکٹر ضیاء الدین کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں جب آئے، خیریت دریافت کیے گئے، بیٹھے، چائے نوشی وغیرہ ہوئی، پانی وغیرہ پیش کیا گیا، اس کے بعد کہا کیا ضرورت ہے کہ میرے پاس آئے، وہ ضرورت ہے کیا میرے پاس رکھا جائے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے پاس ڈاکٹر ضیاء الدین نے اپنے مسئلے کو رکھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے بڑی آسانی کے ساتھ علم ریاضی کا وہ مسئلہ جو ڈاکٹر ضیاء الدین سے نہیں حل ہو پا رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے بڑی آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ حل کر کے علامہ یہ ڈاکٹر ضیاء الدین کے سامنے رکھ دیا۔ جب یہ رکھا تو ڈاکٹر ضیاء الدین مطمئن ہو گئے، اور برجستہ آپ نے اپنی زبان سے کہا میں نے علم لدنی تو سنا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ علم لدنی کیا چیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پہ اگر ہمارا آپ غور کریں تو ایک تحقیقات ہے فقہیات کے اندر، وہ کیا ہے کہ کوئی شخص